السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ شعراء کی پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہر بار کی طرح ہم آخر میں چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فولت اعناقهم لها خاضعین، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم کچھ قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ طا سب سے پہلے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے طا کو ہم پر کریں گے اور کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم طا کو پر بھی کریں گے اور ایک الف کے برابر ہم اسے لمبا بھی کریں گے۔ سین چونکہ آگے میم پر تشدید ہے اس لیے سیم ہم پڑھیں گے، سیم، اور میم پر چونکہ تشدید ہے جیسا کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میم مشدد اگر ہو تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، تو جب ہم سین کو میم میں ملائیں گے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور میم کو ہم لمبا کریں گے اس لیے کہ میم پر بھی مد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تل کا کاف کو ہم باریک ادا کرتے ہیں، اس کاف کو ہم باریک ادا کرتے ہیں۔ آیات الف کو بھی لمبا کریں گے، یا کو بھی لمبا کریں گے، چونکہ کھڑی زبر کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کتاب المبین،
کاف کو ہم باریک ادا کریں گے، تا کو بھی باریک ادا کرتے ہیں، اور کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ہم تا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کھینچیں گے، اور آخر پر اکثر آیات کے آخر پر جیسے مبین، مؤمنین، تو یہاں پر ہم لمبا کرتے ہیں، تو چونکہ یہاں پر مد عارض ہوتا ہے، یعنی کہ مد ہونے کی وجہ سے ہم آیات کے آخر میں اکثر ہم لمبا کرتے ہیں، اور وہ مد کس طرح ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سب سے پہلے اس مد کو ہم مد عارض کہتے ہیں، یہاں پر مد کا کوئی نشان نہیں ہے، مد کا کوئی نشان نہیں ہے، اور ہم اس پر مد کرتے ہیں، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہاں مد عارض ہوتا ہے، یعنی کہ مد ہے نہیں، لیکن ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، اس لیے مد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ مد ہو جاتا ہے۔ اب کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا آپ غور سے دیکھیں۔ چونکہ یا حروف مد میں سے ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ حروف مد کے بعد اگر سبب مد آ جائے تو مد ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا حروف مد میں سے ہے، الف، یا اور واو حروف مد میں سے ہیں، تو یا یہاں پر حروف مد میں سے ہے، اور سبب مد کیا ہوتا ہے؟ حمزہ یا جزم، تو یہاں پر نہ حمزہ ہے نہ جزم ہے، تو جب ہم یہاں وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو رکنے کی وجہ سے جو نون پر زیر ہے وہ جزم میں بدل جاتا ہے، مبین۔ یہاں پر جب ہم رکتے ہیں تو نون ساکن ہو جاتا ہے، جب نون ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پر یعنی کہ جزم آ جاتا ہے۔ تو حروف مد پہلے سے موجود ہے، اور جب ہم رک گئے تو سبب مد بھی پیدا ہو گیا، رکنے کی وجہ سے جو نون پر زیر تھا وہ جزم میں بدل گیا، تو سبب مد بھی پیدا ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آخر میں جو اکثر آیات پر ہم لمبا کرتے ہیں، مبین اس طرح سے لمبا کرتے ہیں، مؤمنین لمبا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہم جب وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں ہم نون پر یا کسی اور حرف پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہم زبر زیر پیش کی بجائے ہم ساکن لے آتے ہیں، رکنے کی وجہ سے وہاں ساکن آ جاتا ہے اور وہ سبب مد بن جاتا ہے، اسی لیے مد عارض کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ عارضی طور پر یہاں پر ہم جزم لے آتے ہیں تو وہ عارضی طور پر مد ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں اور بغیر وقف کے گزر جائیں، ہم مثال کے طور پہ ہم اس کو پڑھیں مبینی لعلک، تو اس صورت میں یہاں پر مد نہیں ہوگا۔ اگر ہم وصل کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، تو یہاں پر نون کے نیچے جو زیر ہے، نون پر جو زیر ہے وہ زیر ہی رہے گا، اور اس صورت میں یہاں پر جزم نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے مد نہیں ہوگا۔ چونکہ ہم رکتے ہیں اس لیے مد عارضی طور پر رکنے کی وجہ سے آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے مد عارض کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب آگے چلتے ہیں۔ لعلک، کاف کو باریک، لام کو باریک، عین حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا حلق سے ادا کرتے ہیں۔ عین، باقی النفس کا خا یہ پر کیا جاتا ہے، حروف مستعلیہ ہے، تو اور یہ حروف حلقی میں سے بھی ہے۔ نون پر تشدید، چونکہ نون پر تشدید ہے اس لیے نون پر غنہ کریں گے، نفس کا کاف کو باریک ادا کریں گے، اللہ یکونو کاف کو باریک اور کھینچیں گے، نون کو بھی ہم کھینچیں گے چونکہ دونوں جگہ حروف مد میں سے واو ہے۔ مؤمنین، اسی طرح جب ہم حمزہ کو ادا کریں تو جھٹکا دے کر ادا کریں، تب وہ حمزہ صحیح طرح ادا ہوتا ہے۔ مؤمنین، مؤمنین اس طرح ادا کرتے ہیں۔ ان نشا، نون پر تشدید اس لیے غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ شا، چونکہ یہ الف پر جزم ہے، پہلے بھی میں نے بتایا
کہ الف پر اگر جب کبھی کوئی بھی حرکت ہو تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے، زبر زیر پیش جزم کچھ بھی ہو تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الف الف تب رہتا ہے جب تمام حرکت سے وہ خالی ہو، یہاں تک کہ اس پر زبر زیر پیش کے علاوہ جزم بھی نہ ہو۔ تو جب الف تمام حرکات سے خالی ہو تب وہ الف رہتا ہے اور اس صورت میں الف کو کھینچا جاتا ہے، ورنہ جب کبھی الف پر کوئی حرکت ہو تو وہ دراصل حمزہ ہی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، ننزل زا کو ہم سخت ادا کرتے ہیں، زا سخت ادا کرتے ہیں، علیہم میم پر تشدید ہے، میم مشدد ہے اس لیے میم کا غنہ ہوگا، من السماء حمزہ کو صاف ادا کریں اور میم یہاں پر لمبا کریں گے، آیتن چونکہ تا پر دو زبر ہے اور آگے حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، اعناقہم قاف کو ہم پر ادا کریں گے، اس والی قاف کو ہم ہمیشہ پر ادا کرتے ہیں، لہا خا ضعین خا بھی پر ادا ہوتا ہے، خصہ زغتن قز یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو بھی ہم پر ادا کرتے ہیں، عین آخر پر حروف حلقی میں سے ہے اس کو عین اس طرح سے ادا کریں، خاضعین اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ مد عارض بھی ہوگا اس لیے عین کو ہم لمبا کریں گے۔ تو ناظرین آج کے کلاس کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔